آرماگیڈن کا دور ہے جو سب سے بڑی جنگ کا دور ہے، جس کے بعد دجال نے آنا ہے، اور یہ سارا عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کی جنگ اور یہ غزوہ ہند اور یہ سب کچھ ہونا ہے۔ اس دوران مہدی بھی آگے چلے جائیں گے، عیسیٰ بھی آگے چلے جائیں گے، آپ ان ظالمون میں مر جانا۔ فیو کلومیٹرز اوے کشمیر جل رہا ہے، اور اسرائیل تو 48 میں اسٹیبلش ہو رہا ہے، کہیں ٹوٹا پھوٹا ہوتا 67 میں جا کے وہ کہیں اپنی جڑیں پکی کر رہا ہے۔ یہ بیچارے تو جیسے ہم آزاد ہوئے وہاں سے ویسے وہ قید ہو گئے۔ جو ایسکیٹالوجی کا مطلب ہوتا ہے وہ سبجیکٹ جو مذاہب کے اندر ود ان ریلیجنس، جو سبجیکٹ اینڈ آف ٹائمز، آنے والے وقتوں اور آخر کے وقتوں کی گفتگو کرتا ہے۔ جو مشکات کی حدیث ہے اس میں مسلمانوں نے عیسائیوں کے ساتھ الائنس کر لینی ہے، وہ بھی آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کیسے کرنی ہے۔ نیتن یاہو اتنا بدنام ہو چکا تھا اپنے ملک میں کہ پبلک اوپینین تک یہ تھا، ہے ابھی بھی ہے، کہ اس کو کورٹ میں گھسیٹا جائے، اس کو جیل میں ڈالا جائے، اس کے اوپر ٹرائل کیا جائے، اور اس کے اوپر وار آف کرائمز کے ٹرائل پہ اس کو پھانسی کی سزا سنائی جائے، کیونکہ یہ جنگ اس نے بڑی خوبصورتی سے آرکسٹریٹ کی تھی، اپنے لوگ پلانٹ کر کے سارے ان اداروں میں، اور لوگوں کو اغوا اور قتل اور دھمکیاں دے کے سائڈ پہ کر کے اس نے اپنے لوگ پلانٹ کر کے یہ پوری جنگ آرکسٹریٹ کی تھی۔ میں اس کا بھی ریلیجس سائڈ آپ کو بتا ہی نہیں رہا کہ اس کا ریلیجن سائڈ کیا ہے، وہ تھرڈ ٹیمپل کی کیا ساری پوزیشن ہے، اس کا رستہ کیا ہے، گریٹر اسرائیل کہاں تک کا پلان کیا ہے، اس میں زائنزم کا کیا اس میں رول ہے، اس میں زائنزم کو بیک کرنے والے وہ فنڈنگ فیملیز کا کیا رول ہے، یہ کون سی سن سے یہ چیزیں پلان ہو رہی تھیں، یہ سن 1800 میں کیسے یہ چیزیں پلان ہو رہی تھیں، سن 1700 میں یہ کیسے چیزیں پلان ہو رہی تھیں، سن 1900 میں جا کے یہ بیلفور ایگریمنٹ اور یہ ساری چیزیں کیسے آتی ہیں، خائم وائزمن جو ان کا پریزیڈنٹ تھا اس کا کیا اس میں رول پلے کیا تھا، اس نے راتھ چائلڈ فیملی کیا کر رہی ہے اس کے اندر، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اتنا بڑا خوبصورت سا خاکہ بنتا ہے، تب آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں ان میں بڑی بڑی چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ بات غور طلب ہے، اس کو سمجھیے گا کہ ایسی پوزیشن میں بیٹھ جائیں کچھ لوگ جو جغرافیائی حد پہ ڈیلز کرتے ہوں، جن کے اشاروں کے اوپر، جن کے تھریٹس کے اوپر، جن کے وارننگز کے اوپر مختلف ملکوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے اگر آپ اس فلاں ملک میں ایسے نہیں کرتے۔ یہ وہ معاملات درپیش ہیں ہمیں، جس کو میں عموماً پچھلے 2-3 سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ایٹ دا اسٹیٹ آف وار ہیں، اور اس وار کا نام ورلڈ وار 3 ہے۔ ہمیں خالی ڈرایا نہیں جا رہا اس بات سے، یہ اسٹیٹ آف وار میرے کیلکولیشن کے مطابق سن 2023 میں اپنے آرماگیڈن کے سٹارٹ کو ٹچ کرتی تھی۔ یہ تو بیچ میں ان لوگوں نے جو وائرس ڈالا کرونا کا، بائی دا وے آپ اسلام کی گفتگو کرتے ہیں، آپ کے سوالوں میں بھی زیادہ اسلام کی گفتگو ہوتی ہے، تو مشکات شریف میں ایسے وائرس کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے کہ ایک پلیگ پھیلے گی، اس کو پلیگ سے انگریزی میں طاعون سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ایک ایسا وائرس پھیلے گا، اور اس کا شیپ سے لنک حدیث کے مطابق ہے کہ اس کا لنک شیپ سے ہوگا۔ پوائنٹ کیا ہے کہ انہوں نے جب کرونا ڈالا تھا، پھیلایا تھا، تو اس کو سوائن فلو سے تشبیہ دی تھی، جو 100 سال پہلے اتنے لوگ مار گئی تھی، ملینز آف پیپل۔ پوائنٹ what I'm trying to bring to you is کہ اگر تو آپ نے ریلیجس ایسپیکٹ دیکھنا ہے اس کا، تو مشکات شریف کی جو کتاب الفتن ہے، یعنی اس فتنے کے دور کی احادیث ہیں جس میں ساری کی ساری یہ ایسکیٹالوجی آف اسلام ڈسکس ہوئی ہے کہ کب اینڈ آف ٹائمز کس طرح سے ہوں گے، کس طرح یونائٹڈ نیشنز کا ذکر ہے اس میں، ناٹ بائی ورڈ بٹ وہ نیشنز جو 110 جھنڈوں کے نیچے یونائٹ ہوں گی، اس قسم کی حدیث ہیں اس میں، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ مسئلہ کہاں آتا ہے، میرا جو اعتراض آتا ہے علماء سے جن کو ان چیزوں کا علم ہے، اور جن کا کام اس انفارمیشن کو اس طرح سے فروغ دینا ہے کہ یہ دلوں کو گرمائے۔ وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ یعنی مصرع ہے کہ جو دلوں کو گرما دے، وہ اگر ان کے لہجے میں اور ان کی ایڈریس میں یہ فٹ نوٹس نہیں ہوتے کہ اٹ از ٹائم، اٹ از یور ٹائم۔ دیکھیں، میں آپ سب لوگوں کو ایک بات ضروری بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا نام عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتا، میرا نام زریاب ہاشمی ہے، میرا نام مہدی علیہ السلام نہیں ہے، میں مہدی علیہ السلام نہیں ہو سکتا۔ اب جب میں ایسکیٹالوجی پڑھوں گا، آخری وقتوں کی احادیث پڑھوں گا مشکات شریف میں، اور مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سنوں گا، تو مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ نہ میں بدری صحابی ہو سکتا ہوں، نہ میں خندق میں ایک اسٹریٹجی میں کوئی ساتھ دے سکتا ہوں، نہ میں اس دور میں پیدا ہوا، نہ میں مہدی علیہ السلام اور نہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں کہ میں کوئی اتنا پرومیننٹ فگر ہوں کہ حدیث میں میرا ذکر آ جائے۔ یہ وہ دور ہے البتہ جس دور کے جو دور آرماگیڈن کا دور ہے، جو سب سے بڑی جنگ کا دور ہے، جس سے
دجال کے جس کے بعد دجال نے آنا ہے اور یہ سارا عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کی جنگ اور یہ غزوہ ہند اور یہ سب کچھ ہونا، میں نے اس ٹائم میں اپنی پرومیننس اسٹیبلش کرنی ہے. یہ جو ہم عالم اربع کی ڈسکشن کرتے رہتے ہیں آپ کے پروگرام میں، اس میں میں یہ بتاتا ہوں کہ ہم نے یہ ٹائم چوز کیا تھا، پک کیا تھا کہ یا اللہ ہم نے اس وقت میں جانا ہے اور وہ فوز الکبیر حاصل کرنی ہے، اچیو کرنی ہے، جس کا میں نے آپ سے کانٹریکٹ کیا ہے، جس کا ہم نے آپ سے وعدہ کر کے ہم دنیا میں اترے. نا آپ کا سوال جواب ذرا زیادہ لمبا ہو گیا. پوائنٹ میرا خالی یہ ہے کہ ڈو ناٹ گو آن دا فیس ویلیو آف دا نیوز ایور. اس کے ارد گرد کی جھوٹی سچی ساری خبریں رومرز تک پھرولیں. کئی دفعہ رومرز حقیقت نکلتے ہیں اور مین سٹریم فلرشڈ نیوز جو ہے وہ اصل میں رومر ہوتا ہے، ہوکس ہوتا ہے. اس لیے اس چیز کو سمجھیں. آگے چل کے ہم اور بھی اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس وقت میرا آپ کا رول کیا ہے، ہم اس ساری داستان میں ہم نے کیا رول پلے کرنا ہے، اور وہ کون سے پیرامیٹرز ہیں جن کے اوپر ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو جج کرنا ہے کہ ہماری امیڈیٹ نیکسٹ جنریشن نے اس پوری آرماگیڈن میں کیا رول پلے کرنا ہے. تو یہ اس کو ڈونٹ گو آن دا فیس ویلیو آف دس. یہ سیز فائر کمز ایٹ دا کاسٹ آف دا ڈیتھس آف دا بگیسٹ نیمز آف آور ایرا، دا بگیسٹ فائٹرز، دا بگیسٹ واریئرز آف آور ایرا. اینڈ وی ہیو ٹو نوٹس کہ کس طرح 2023 تک پہنچتے پہنچتے معاملات چینج ہوئے اور کس طرح یہ سارا کچھ جانا کسی اور رخ میں تھا. آگے چلیں گے تو اگلے سوالوں کے جواب میں کنیکٹ کروں گا کہ کیسے آگے جانا تھا اور کہاں سے ہم نے وہ رول پلے نہیں کیا، پھر بھی قدرت نے اپنا رول پلے کیا، اور کس طرح سے وہ فارمیشن بن رہی ہیں جو فارمیشن مشکات شریف میں، احادیث میں زیادہ تر ذکر جو ہے وہ قرآن میں کم ہے، احادیث میں زیادہ ہے. یہ جو فتنے کے دور کا ذکر ہے جو آخری وقتوں کی ایسکیٹالوجی ہے. اسرائیل، غزہ، فلسطین، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ان ایریاز کی کیا امپورٹنس ہے؟ دیکھیں اسلامک پوائنٹ آف ویو کیا ہے. میں جیسے پچھلے سوال کے جواب میں آپ سے کہا نا کہ میرا علماء سے کیا اعتراض ہے، بڑا عزت احترام کے ساتھ ود آل ڈیو رسپیکٹ اعتراض ہے. یہ نہیں کہ میں خدا نخواستہ ان کے میتھڈالوجی کو کرٹیک کر رہا ہوں، میں خالی ان کو ایک برادرانہ مشورہ دے رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک صورت یہ ہے کہ میں سارے سائنس ہوتا ہوا دیکھوں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی ملیں بھی چلاؤں، اپنی فیکٹریاں بھی چلاؤں، اپنے ریل اسٹیٹ بھی بناؤں، اپنے گھر بنگلے بناؤں، اپنے بچوں کو بینک بیلنس دے کے کہوں کہ بیٹے اب آپ بھی کسی کی نوکری کر کے یا کام کاروبار کر کے، کسی سسٹم کی نوکری کر کے یا کسی کمپنی کی نوکری کر کے آپ بھی آگے جائیداد چھوڑ جانا. اس دوران مہدی بھی آگے چلے جائیں گے، عیسیٰ بھی آگے چلے جائیں گے، آپ ان ظالمون میں مر جانا جو کولیٹرل ہوتے ہیں، جو سب سے بڑے ظالم ہوتے ہیں، جو نہ حق کے ساتھ مرتے ہیں نہ باطل کے ساتھ مرتے ہیں، جو کولیٹرل میں مر جاتے ہیں. ایسا ہرگز نہ آپ نے کرنا ہے، نہ آپ کرنے کے لیے اترے تھے. یا آپ یقین کریں اگر میں نے کولیٹرل میں ہی مرنا ہوتا تو میں دنیا میں نہ آتا، یا میں کوئی بہت ارلی چائلڈ برتھ کے ٹائم پہ موت لے کے چلا گیا ہوتا. میں اپنے شعور کے مطابق جواب دوں تو میرا شعور اجازت نہیں دیتا کہ دریاب ہاشمی نے ایسا اوپر سے منظر دیکھا اور کچھ سستی سی موت لے کے نکل گیا. یہ کوئی شخص بھی، یہ صرف دریاب ہاشمی کی بات نہیں ہے، کوئی باشعور شخص سستی موت نہیں لے کے اترتا. ہم سستی زندگی پہ راضی نہیں ہیں. خود سوچیں آپ، ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی سستی زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں کہ اگر ہم امپورٹنٹ رول نہیں پلے کر رہے کسی آن دا فیبرک آف ٹائم تو ہم پھر ناکارہ ٹریش لوگ ہیں. اس کا مطلب ہے ہم خالی کسی کا کنزیومر بننے کے لیے تو نہیں دنیا میں اترے تھے. ہم بہت ضروری ٹائم پہ پیدا ہوئے ہیں، ہمیں بہت ضروری رول پلے کرنے ہیں. یہ جو آپ کہیں نا اسلام میں اس خطے کی امپورٹنس دیکھیں، ہمارے دائیں ہاتھ میں کلومیٹرز اوے، فیو کلومیٹرز اوے کشمیر جل رہا ہے، اور اسرائیل تو 48 میں اسٹیبلش ہو رہا ہے، کہیں ٹوٹا پھوٹا ہوتا 67 میں جا کے وہ کہیں اپنی جڑیں پکی کر رہا ہے. یہ بیچارے تو جیسے ہم آزاد ہوئے وہاں سے ویسے وہ قید ہو گئے، اور ہم اس خطے کی طرف نگاہ نہیں ڈالتے. ہماری نگاہ جاتی ہے وہ اتنے 1000 کلومیٹروں کے فاصلوں کے اوپر، اقصیٰ کے اوپر، کیونکہ ہمیں فار سم ریزن ہماری لینس کو موڑا جاتا ہے کہ ان کو اس طرف لگائے رکھو کہ وہ اقصیٰ ہے، ادھر بہت امپورٹنس ہے، ادھر سے دجال نے آنا ہے، ادھر ہی یہ سارے معاملات ہونے ہیں، وہ گریٹر اسرائیل اور یہ سارا کچھ. یعنی اسرائیل کو گریٹ کر دیا ہم نے، گریٹر اسرائیل کہہ کے، اور کشمیر کو ہم نے انڈین آکوپائڈ کر دیا. یعنی یہ شرم کا مقام ہے ہمارے لیے. پوائنٹ میرا کیا ہے کہ اس خطے کی امپورٹنس جو ہے وہ ہماری ریلیجس ایسکیٹالوجی میں بہت زیادہ ہے. جو ایسکیٹالوجی کا مطلب ہوتا ہے وہ سبجیکٹ جو مذاہب کے اندر ود ان ریلیجنس جو سبجیکٹ اینڈ آف ٹائمز، آنے والے وقتوں اور آخر کے وقتوں کی گفتگو کرتا ہے، اس سبجیکٹ کو ایسکیٹالوجی کہتے ہیں. یہ
کرسچینٹی میں بھی ہے، یہ جوڈیزم میں بھی ہے، یہ ہندوازم میں بھی ہے، یہ کرسچینٹی مسلمس میں بھی ہے، یہ تمام بلیورز کی کتابوں میں یہ ایک سیکشن ہوتا ہے، کیونکہ یہ سارے بلیف سسٹم جتنے ہیں یہ ایک ابتدا اس دنیا کی اور انتہا اس دنیا کی، اختتام قیامت کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر قیامت کے بعد کی زندگی کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ جو قیامت سے پہلے کے آثار ہوتے ہیں اور پھر قیامت اور پھر اس کے بعد کی ساری گفتگو یہ ایسکیٹالوجی میں آ جاتی ہے۔ اچھا، اب میں یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو، دیکھیں خطے کی امپورٹنس کیسے ہوتی ہے۔ خطے کی امپورٹنس خالی ایک تو میں نے آپ کو ایسپیکٹ بتا دیا کہ وہ مسجد اقصیٰ بھی ہے، وہاں پہ دجال کا بھی سارا انفلوئنس ہے، یہود مت بھی ایک اسی خطے میں ہے، یہودیوں سے بھی جنگیں، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سی مشکات کی ایسی احادیث ہیں جس میں اسرائیل والے خطے کا اور اس کے سراؤنڈنگ خطوں کا ذکر ہے، وہ ہم ڈسکس کر لیں گے آگے چل کے۔ لیکن میں قطعاً اس حوالے سے ڈسکس نہیں کروں گا جس حوالے سے عموماً میں سنتا ہوں علماء کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ جیسے آخری سائنس کا بس بتانا ہے اور قیامت کو انتظار کرنا ہے اور قیامت آئے گی اور بس ہم چلے جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آخری سائنس کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھیں آپ، میں اگر اسلام آباد سے لاہور جا رہا ہوں اور مجھے کسی نے ڈائریکشن دینی ہے تو وہ بتائے گا کہ فلاں جگہ آئے گی تو وہاں سے ایسے مڑ جانا، فلاں جگہ آئے گی تو وہاں سے ایسے مڑ جانا، فلاں جگہ آئے گی تو سیدھے چلے جانا، فلاں جگہ آئے گی تو وہاں پہ ٹول پلازا آئے گا، ادھر ٹول پے کرنا، فلاں جگہ آئے گی وہاں پہ چوکی آئے گی، وہاں پہ اپنے گاڑی کا کاغذ دکھانا۔ جو گائیڈ کرنے والا ہوگا وہ سارا کچھ کیا بتائے گا، جب جو سائنس ہو اس کے مطابق کیسے ایکٹ کرنا ہے، ورنہ آپ لاہور نہیں پہنچیں گے اگر اسلام آباد سے آپ میری انسٹرکشنز پہ نہیں چلیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں پہ رک جائیں، روک دیے جائیں، کہیں پہ غلط مڑ جائیں، میری انسٹرکشنز اگر سننی ہیں تو پھر میری انسٹرکشنز کے مطابق آپ نے لاہور جانا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے مشکات شریف کی آخری وقتوں کے سائنس لینے ہیں تو اس لیے نہیں کہ بس وہ سائنس مجھے پتہ ہوں، بس ٹھیک ہے کافی، ان سائنس کے مطابق پھر آپ نے ایکٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے ایکٹ نہیں کیا تو آپ نے اس ڈائریکشن کا رد کر دیا، آپ نے اس مینول کا، اس گائیڈنس کا رد کر دیا، آپ نے اس کو ویلیو نہیں دی، اس کی قدر نہیں کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں ڈھالی۔ اب اس خطے کی ایک امپورٹنس میں نے آپ کو وہ بتا دی جو اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک خطے کی اس خطے کی امپورٹنس میں آپ کو جو ابھی بتانا چاہ رہا ہوں وہ بڑی ضروری ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سننا ہے آپ۔ یہ خطہ اور اس کے متعلق جتنی احادیث آ رہی ہیں وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس خطے کی اس جنگ کا مطلب ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ ہو جائے تو مطلب حدیث پوری ہو گئی، خالی پروفیسیز ان کے لیے پوری ہوتی ہیں جن کو پروفیسیز پہ یقین نہیں ہوتا۔ آپ تو پروفیسیز پہ یقین کر کے اپنی زندگیاں ڈال رہے ہیں، تو جو اپنی پروفیسی کو اپنی یقین محکم تک لے جاتا ہے وہ پھر اس سائن کو اپنی روح کو جھنجھوڑنے کے لیے، اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ اوکے اٹس ٹائم، اب تو یہ بھی ہو گیا، اب تو وہ بھی ہو گیا، اب تو ایسے بھی ہو گیا۔ اٹس لائک ایک عمارت گر رہی ہے اور میں کہوں کہ جب پہلا دروازہ گر جائے ڈرنا مت، اس ٹائم اپنے ضروری سامان اٹھا، بچوں کو سنبھال لینا، فیملی کو سنبھالنا، ضروری سامان اٹھا لو۔ پھر وہ فلاں دیوار گر جائے تو اس ٹائم بھی ڈرنا مت، ادھر ایک راستہ ہے ادھر سے نہیں، جب وہ بھی گر جائے، فلاں بھی گر جائے، پھر بس بے شک بلڈنگ میں بیٹھ جانا، پھر تم ملبے کے نیچے ہی ہو۔ یہ اس طرح ہے کہ جب یہ سائنس آ جائیں تو فلاں تیاری کر لینا۔ وہ لیٹن کی ایک سینگ ہے کہ سی فٹس پاچم پارا بیلم، اف یو وانٹ پیس پریپیئر فار وار۔ تو یہ پریپریشن جو ہے یہ اس پیس آف مائنڈ کے لیے ہے جو آپ کو مشکات جیسی احادیث تحفے میں دے دیتی ہیں کہ آپ کو تو ہم نے بتا دیا کیا کیا ہوگا۔ بیچارے تو وہ ہیں جن تک یہ سائنس نہیں پہنچے، ان کو نہیں پتا کہ تیاری کیسے کرنی ہے اور کہاں پہ یونٹی کا اختیار کرنا ہے، کہاں اسٹریٹجی کو اختیار کرنا ہے، کہاں اپنی ملٹری بلڈ کرنی ہے، کہاں اپنی اکانومی بلڈ کرنی ہے، کہاں اپنے مورلز بلڈ کرنے ہیں، کہاں اپنے پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ بلڈ کرنی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صالحین کو تحفے میں دی جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہہ دیا ہے، شیطان کے منہ سے بلوا دیا ہے۔ ابلیس کہتا ہے میں سب کو بہکاؤں گا قیامت کی مجھے مہلت دیں، لیکن میں صالحین کو، مخلصین کو نہیں بہکا پاؤں۔ کیسے نہیں بہکا؟ کیونکہ ان کے لیے یہ سائنس پروفیسیز بن کے ان کے سسٹم کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں۔ وہ ایک ایک سائن کے اوپر اپنے بچے ذبح کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اپنی آسائش ذبح کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی دے دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو جس کے لیے یہ سائنس ضروری ہیں وہ یہ چیز سمجھے۔ اور میں آپ کو ایک خوبصورت بات بتاؤں ان سارے اسپیکٹ کی کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا بات کر دی اس نے، سننے والے بھی کہیں گے یہ کیا بات کر دی۔ یہ جو سائنس ہوتے ہیں، اگر ابھی میں ٹائم مشین انوینٹ کر دوں اور آگے جا کے 30,000 دیکھ کے واپس آ جاؤں تو میں جو انفارمیشن دوں گا وہ ساری مین کائنڈ کو بینیفٹ کریں گی۔ اب جس نے اس انفارمیشن سے بینیفٹ لینا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گورا ہے، کالا ہے، مسلمان ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، ایتھیسٹ ہے۔ وہ کہے گا یار اس کی بات میں اگر دم ہے، نظر آ رہا ہے اس کے سائنس پورے ہو رہے ہیں تو مجھے اس کی بات سن لینی چاہیے، وہ مسلمان ہے یا جو بھی ہے، بات تو صحیح کر رہا ہے۔ اسی طرح جب اینڈ آف ٹائمز کے سائنس
اکارڈنگ ٹو دی ایسکٹالوجی آف دا بلیورز صحیح ہونا شروع ہو جائے تو سب کے سب لوگوں کو چاہیے کہ اس کو قدر کریں، اس کو ویلیو دیں، اور پھر اس کی بیس کے اوپر اپنی اسٹریٹجی اسٹیبلش کریں. یعنی جو مشکات کی حدیث ہیں اس میں مسلمانوں نے عیسائیوں کے ساتھ الائنس کر لینی ہے، وہ بھی آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کیسے کرنی ہے، کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ ہماری اس پوڈ کاسٹ سے کسی کو بینیفٹ ہو اور وہ اپنے آپ کو اس پورے گلوبل فریم ورک میں پلیس کرنا جان جائے کہ میں کون ہوں، میں کہاں پلیس ہوں گا تو میری کون سی نسل کیا دیکھے گی. اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مہدی علیہ السلام کتنے سال کے بعد آ رہے ہیں تو آپ کو کیا پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے اب اپنے آپ کو کہاں رکھنا ہے کہ مہدی علیہ السلام کے آنے تک آپ کے کون سی نسل پہنچے گی تو وہ اس رستے پہ ہو جس رستے پہ مہدی علیہ السلام. اگر آپ ادھر پلیس ہی نہیں کریں گے تو مہدی علیہ السلام کی تلوار کے نیچے ہوں گے. دو ہی رخ ہوتے ہیں نا جنگ میں، تیسری تو کوئی پارٹی نہیں ہوتی جو سیٹی پہ جا کے ان کے ریفرنگ کر رہی ہوتی ہے. سو یو ہیو ٹو پک دا رائٹ اسپاٹ اف یو ان سچ اے بیٹل فیلڈ. تو میری باتوں کا مقصد سمجھیے گا. اب آپ نے آج نا یہ غلط ٹاپک چھیڑ دیا میرے ساتھ. اس ٹاپک میں بڑی سیدھی تلخ باتیں کرتا ہوں، جو سمجھ میں آ جائیں تو سبحان اللہ، جو نہیں سمجھ میں آتی تو پھینک دیں، سائڈ پہ چلے جائیں، کسی اور چینل پہ چلے جائیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کے لیے نہیں ہے پھر. بٹ دس از دا ٹائم فار دا کرسچنس اینڈ دا مسلمس اینڈ دا جوز ٹو بی ویری ویری پریپیئرڈ. یہ میں آپ کو بڑی کلیئر بات کر رہا ہوں، کیونکہ ان 3 کتابوں کی پروفیسیز منظر عام پہ آ گئی ہیں. اب بلیور چاہے بدھسٹ ہے یا ہندو ہے یا کسی بھی اور ریلیجن کا بلیور ہے، اس کے اوپر واجب ہو گیا ان 3 کتابوں کو پڑھنا. جو میں کہا کرتا ہوں نا، سب کتابیں پڑھیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی پڑھیں، نیو ٹیسٹمنٹ بھی پڑھیں، رامائن بھی پڑھیں، گیتا بھگوت گیتا پڑھیں، پھر اس کے بعد بدھسٹ کو دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، جینزم دیکھیں کیا کرتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں ایتھیسٹ کا کیا سٹینس ہے، سب چیزیں پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں جب کوئی شے تخلیق کرتا ہوں، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 ہے کہ اور جب ہم کوئی بھی شے تخلیق کرتے ہیں تو اس کے اندر بلٹ ان ہدایت ڈالتے ہیں. یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ بغیر ہدایت کے اس کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. وہ کچھ بھی کریٹ کرتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈائریکشن ڈالی ہوئی ہوتی ہے. تو اب جو بھی چیز اگر سب آپ مانتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے اس کا خالق ایک ہی رب ہے، تو یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں ان سب کے اندر حکمت ہڈن چھپی ہے، وہ آپ نے ایکسپلور کرنی ہے. چاہے آپ ہندو ہیں، چاہے آپ مسلمان ہیں، چاہے آپ یہودی ہیں. آپ نے دیکھ لینا ہے کہ بھیا میں ہندو ہوں یا مسلمان، میں پلیس کہاں ہو رہا ہوں اس ایکویژن میں. یہ جو اینڈ آف ٹائمز کی گفتگو کر رہے ہیں بلیورز، اس میں کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ظلم کون کر رہا ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، حق پہ کون ہے، غلط کون ہے، بینیفٹ کون کرے گا اور نقصان کس کو ہوگا ادھر اور ادھر. تو اٹس یور چوائس. سو ایوری انسیڈنٹ ہیز اے سائن. اس خطے کی یہ میں آپ کو ڈفرینٹ رخ کی امپورٹنس